بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ میرے سبسکرائبر جلدی سے پورے ہو جائیں۔ میرا نام رقیہ ہے۔ میں غریب باپ کی بیٹی تھی۔ ابا نے بمشکل سے میری 3 بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کیے تھے اور اب میری باری شادی کی ہو چکی تھی۔ میں دوسری بہنوں کی طرح اتنی خوبصورت نہیں تھی، اس لیے میرا رشتہ بہت مشکل سے ہوا تھا۔ ہم نے لڑکوں والوں کی بہت باتیں سنی تھی۔ اماں نے ایک پیسہ اکٹھا کر کے جہیز بنایا تھا۔ گھر میں اتنی ٹینشن بنی تھی کہ دل کرتا شادی سے ہی انکار کر دوں۔ ماں باپ نے قرضہ اٹھا کر ہونے والے سسرالیوں کے سارے ناز و نخرے پورے کیے تھے، یہاں تک کہ ان کے کپڑوں اور کپڑوں کے اندر جو نالے ڈالے جاتے ہیں وہ بھی میرے ماں باپ نے پورے کر کے دیے تھے۔ اب میری اپنی شاپنگ رہتی تھی۔ میں نے اپنی چیزوں میں سے بہت سی چیزیں نہیں لی تھیں، لیکن کچھ چیزیں تو مجھے درکار تھیں۔ انہی چیزوں کے لیے جوتے کی دکان پر کھڑی تھی۔ سوچا کہ 2-4 جوتا بھی بنا لوں، پر وہاں پر ایسی حرکت ہوئی کہ میں حیران رہ گئی۔ دکان والا بہت ہی کنجوس انسان لگ رہا تھا۔ ایک جوتے کے پیسے بہت زیادہ بتا رہا تھا اور کہہ رہا تھا ایک ہی ریٹ ہے، اگر لینا ہے تو لیں، نہیں تو اگلی دکان پر چلی جائیں۔ میں نے کہا بڑا ہی بدتمیز انسان ہے، لیکن مجھے بھی جوتے پسند آ گئے تھے۔ میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ لوں کہ نہیں۔ میرے پاس پیسے تھے، لیکن اس دکان سے جوتے لیتی تو پھر گھر جانے کے بھی پیسے نہ ہونے تھے، اسی لیے پریشان تھی۔ جب اس دکان میں جانے کہاں سے اچانک ایک اندھا بوڑھا آیا جس کا قد بہت لمبا تھا۔ قد کاٹ کا وہ بہت ہی مضبوط انسان لگتا تھا۔ چہرے پر داڑھی، سفید بال اور حلیہ بھی عجیب سا بنا رکھا تھا۔ بھیک مانگتا ہوا اندر آ گیا۔ دکاندار نے کہا چلو باہر نکلو، تمہیں کس نے اندر آنے دیا ہے؟ تو کہنے لگا میری بات سن لے بچہ، اگر تو آج مجھے ایک روٹی کھلائے گا تو تجھے کروڑ روپے ملیں گے۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا آج کل لوگوں نے مانگنے کے لیے کیا کیا نئے حربے نکال لیے ہیں۔ دکاندار نے کہا اچھا تو میں تمہیں جتنی روٹیاں کھلاؤں گا مجھے اتنے ہی کروڑ ملیں گے۔ اندھا بوڑھا کہنے لگا ہاں تو مجھے جتنی روٹیاں کھلائے گا تجھے اتنے ہی پیسے ملیں گے۔ میں بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی کیونکہ وہ باتیں ہی ایسی کر رہا تھا، لیکن دکاندار نے اسے دھکے دے کر دکان سے باہر نکال دیا۔ اسے کہا کہ جاؤ پھر جو پیسے تو نے مجھے دینے ہیں ان میں سے خود ہی روٹی کھا لے۔ وہ کہنے لگا میں نہیں دوں گا، اللہ دے گا تجھے پیسے، جو مجھے روٹی کھلائے گا اللہ اس کو پیسے دے گا۔ دکاندار نے کہا ہاں دیکھتا ہوں تیرے جیسے روز اس دکان میں، تم لوگوں کو تو کوئی خدا کا خوف ہی نہیں ہے، خدا کا نام لے کر مانگنا شروع کر دیا ہے۔ نکل جاؤ میری دکان سے، چلے جاؤ یہاں سے۔ دکاندار نے اندھا بوڑھے کو بری طرح دھکے دے کر دکان سے نکال دیا، یہاں تک کہ دکاندار نے اسے آخری دھکا دیا تو وہ زمین پر گر گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑا برا لگا۔ میں نے کہا بیچارہ روٹی ہی تو مانگ رہا ہے، پیسے تو نہیں مانگ رہا کہ اسے بھوک لگی ہوگی اور روٹی مانگنے کے لیے اس نے یہ طریقہ نکال لیا ہے۔ بڑے بڑے دکاندار بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں، اپنا سامان بیچنے کے لیے بڑے بڑے بہانے لگاتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں مال مہنگا مل رہا ہے تو کبھی کہتے ہیں یہ باہر کا ہے۔ ہم نے اتنے کا لیا ہے، جب یہ چیز بیچنے کے لیے اتنے بڑے جھوٹ بول سکتے ہیں تو وہ بیچارہ ایک روٹی کے لیے اگر ایک جھوٹ بول رہا تھا تو میں اس میں کیا خرابی تھی؟ میں نے بھی دکان چھوڑی اور میں دکان سے باہر آ گئی۔ دکاندار مجھے بلاتا رہ گیا لیکن میں نے اس کی بات نہیں سنی۔ میں باہر نکل گئی تو اندھا بوڑھا کافی تیزی سے جا رہا تھا۔ میں نے اسے بلایا، میں نے کہا بابا بات سن لو، تو وہ رک گیا۔ میں نے کہا آپ کو بہت بھوک لگی ہے؟ کہنے لگا ہاں بیٹی مجھے بہت بھوک لگی ہے، جو مجھے روٹی کھلائے گا اس کو کروڑوں روپے ملیں گے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے کروڑ نہیں چاہیے، میں آپ کو روٹی لے کر دیتی ہوں۔ میں ایک ہوٹل پر گئی، میں نے ہوٹل والے کو کہا ان کو 5 روٹیاں اور ساتھ 2 پلیٹ سالن ڈال دو۔ میں نے اس کو کھانا اس لیے زیادہ لے کر دیا تھا کہ وہ دوسرے ٹائم بھی کھا لے۔ میں نے بابے کو کھانے کا شاپر پکڑا دیا اور کہا یہ آپ کا کھانا ہے، جو ابھی بھی کھا سکتے ہیں اور رات کو بھی، باقی میں آپ کے لیے دعا کروں گی، اللہ خیر کرے گا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور پوچھا بیٹی تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اپنا نام بتایا۔ کہنے لگے کہاں رہتی ہو؟ ادھر نزدیک ہی رہتی ہوں۔ پھر پوچھنے لگا کس کی بیٹی ہو؟ میں نے کہا میں ماسٹر جنید کی بیٹی ہوں۔ کہنے لگا اللہ تمہارے ماں باپ کو خوشیاں دکھائے۔ میں نے کہا میری شادی ہونے والی ہے، بس میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میری آنے والی زندگی بہتر ہو جائے۔ بابا نے کہا انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم تو ایک اچھے انسان کی بیٹی لگتی ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔
بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، مجھے خوب ساری دعائیں دی جب میں یہاں سے جا رہی تھی۔ وہ دعائیں ہی کرتے جا رہے تھے۔ میں نے اپنے لیے کوئی چیز نہیں لی اور گھر کی طرف جانے کا سوچا۔ راستے میں بابا کی بات کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، لیکن میرے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہوا۔ میں 28 سال کی ہو گئی تھی تب کہیں جا کر میرے لیے رشتہ آیا تھا، وہ بھی اس لیے کہ میں 15,000 کی نوکری کرتی تھی، اسکول میں پڑھاتی تھی۔ شادی سے پہلے ہی میری ساس کہہ رہی تھیں کہ آپ نے اپنی تنخواہ ہمیں دینی ہے۔ شادی سے پہلے ہی جب وہ اس طرح کی باتیں کر رہی تھیں، پھر بعد میں میرے ساتھ کیا کریں؟ یہ بات مجھے نن نے فون پر کہی تھی کہ پہلے ہی اللہ اللہ کر کے تو رشتہ آیا تھا، اب یہ بھی بتا دیتی تو ان کا دل خراب ہو جاتا۔ اتنی سی بات کے پیچھے رشتہ تو نہیں توڑ سکتے تھے، لیکن پریشان رہتے کہ پتہ نہیں ہماری بچی کا آگے کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی بات بھی مجھے پتہ چلی کہ منگنی میں میرے شوہر کے رشتہ دار آئے تھے، تو ایک آنٹی مجھ سے بار بار بات کرنے کے لیے بہت زیادہ بے چین لگ رہی تھیں۔ پھر بالآخر انہوں نے مجھ سے میرا نمبر لے لیا، بعد میں مجھے کال کی۔ ان کی کال سن کر تو میرا دل مزید پریشان ہو گیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان لوگوں کے گھر میں شادی نہیں کرو، یہ لوگ بالکل بھی اچھے نہیں، اپنی پہلی بہو کے ساتھ بھی بہت برا کیا۔ انہوں نے اس کا سارا سامان چھین لیا اور اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دیا۔ یہ تم سے شادی صرف جہیز اور تمہاری نوکری کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ ان کا بیٹا بھی کسی کام کا نہیں، بلکہ انہوں نے تو مجھے میرے شوہر کے بارے میں ایسی بات بتائی کہ میری ساری زندگی ابھی سے ہی داؤ پر لگ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے شوہر کا پہلے بھی کسی کے ساتھ چکر تھا، دوسری لڑکی کو وہ میلی آنکھ سے دیکھتا ہے، وہ بالکل انسان اچھا نہیں ہے۔ لیکن میں بھی کیا کرتی، اللہ کے نام سے ہم 4 بہنیں تھیں، ساری بہنوں کی شادی ہو گئی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔ میرے پاس نوکری تو تھی لیکن شکل و صورت کی میں بالکل اچھی نہیں تھی۔ اب کہیں جا کر یہ رشتہ ملا تھا، اس سے انکار کر دیتی تو 3-4 سال تک دوسرا رشتہ نہیں ملنا تھا، اور 3-4 سال تک میں نے 30 سال کا ہو جانا تھا۔ پھر لوگوں نے مجھے باتیں سنانی تھی، 30 سال کی لڑکی کے لیے رشتہ کیسے آتا؟ بس اس لیے میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ اسی پریشانی میں گھر کی طرف جا رہی تھی، یہی سوچتی رہی، اور دماغ میں آتا ہی راستے میں تھوڑی بہت چیزیں لی جن کی ضرورت تھی، کیونکہ بازار آئی تھی تو وقت ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے پہلے ہی چھٹی نہیں ملتی تھی۔ امی ابو بھی آج کل بہت پریشان رہتے تھے، بیٹی کو رخصت کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، انسان اپنی اولاد کسی اور کو دے دیتا ہے، پھر ساتھ چیزیں بھی باتیں بھی سنو، یہ دکھ بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آنے والے وقت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ دل تو کرتا تھا کہ شادی کر کے جاؤں ہی نہیں، لیکن اس طرح بھی تو ماں باپ ہی دکھی ہوتے تھے، عجیب رسم و رواج تھے۔ گھر آئی تو سامنے ایک اور منظر میرا منتظر تھا، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میرے بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ سر پکڑ کر بیٹھے تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے لڑکے والوں نے شرط رکھی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں 5 لاکھ نقد چاہیے۔ یہ سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں نے کہا 5 لاکھ روپیہ، وہ بھی نقد؟ کس وجہ سے، کیوں؟ بابا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جہیز بہت کم بتانا ہے، نہ اے سی ہے نہ جنریٹر، وہ لوگ شام کو یہی بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم ان سے کیا بات کریں گے، ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، بس اتنے ہی پیسے ہیں کہ جس سے ہم تمہیں رخصت کر سکتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اگر کسی سے مانگے تو بھی مجھے کوئی پیسے نہیں دے گا، کیونکہ پہلے ہی تو مانگ مانگ کر سب کچھ بنایا ہے، ابھی تو قرضہ بھی دینا ہے۔ میں بھی پریشان ہو گئی۔ شام کو وہ لوگ آئے تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کی جیسے مجھے پہلے سے ہی کہنے لگے کہ ہم نے کون سا یہ پیسے خود رکھنے ہیں، آپ کی بیٹی اور آپ کے داماد کے ہی کام آنے ہیں۔ سوچا تھا شادی کے بعد ان پیسوں سے وہ کوئی کاروبار کر لے گا، پھر اس کے بعد سارا کچھ آپ کی بیٹی کے ہی حوالے ہوگا، یہی تو کھائے گی پیے گی، ہمیں تو پہلے ہی وہ کچھ نہیں سمجھتا، ہم تو آپ کو ایسا بیٹا دے رہے ہیں کہ آپ کہیں گے ایسا داماد تو ہمیں کبھی ملا ہی نہیں تھا، بالکل ابھی سے آپ لوگوں کی طرفداریاں کرتا ہے۔ کہنے لگا 5 لاکھ نہیں دو، ان لوگوں سے 8 لاکھ لے لو، لیکن 5 لاکھ آج ہوتا ہی کیا ہے؟ ایک کاروبار کے بارے میں پتہ چلا ہے جو 5 لاکھ سے شروع ہوتا ہے، اس لیے آپ کو کہا ہے کہ اللہ گواہ ہے ان پیسوں سے ہمیں 1 روپیہ بھی جیب میں نہیں رکھیں گے، بس آپ لوگ یوں سمجھیں آپ نے یہ پیسے اپنی بیٹی اور داماد کو دینے ہیں،
وہ لوگ تو ہماری بات بالکل بھی سننا نہیں چاہتے تھے، جاتے ہوئے بھی کہا کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے پیسوں کا انتظام تو پھر ٹھیک ہے، آپ لوگ ہمیں بتا دیں، ہم یہ رشتہ توڑ دیں گے۔ میرے باپ نے تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ میری ماں بھی پریشان ہو گئی۔ وہ لوگ چلے گئے، میں بھی پریشان ہو گئی۔ میں ساری رات روتی رہی اور پھر فیصلہ کر کے اٹھ گئی۔ میں نے کہا آپ ان لوگوں کو منع کر دو، ہم یہاں شادی نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم لوگ اپنے گردے بیچ بھی دیں تو تب بھی 5 لاکھ نقد جمع نہیں کر سکیں گے۔ پہلے ہی جو پیسے تھے وہ سارے جہیز پر لگ گئے، کون سی کمی ہے جہیز میں جو ان کو 5 لاکھ روپے چاہیے؟ اور کاروبار بھی ہم بنا کر دیں تو خود کیوں نہیں بناتا کاروبار؟ میرے باپ نے کہا لڑکا ایسا نہیں ہے، بڑی مشکل سے یہ رشتہ ملا ہے، لڑکا اچھا ہے، لڑکے کو دیکھ کر ہی تو ہم نے رشتہ دیا۔ میں نے کہا اس کی ماں باپ بھی اچھے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہوں گی تو میری زندگی عذاب بن جائے گی، وہ بھی میری مدد نہیں کر پائے گا، وہ ابھی سے اپنے ماں باپ کی باتیں سن رہا ہے تو بعد میں کیا کرے گا؟ ابا کہتے تھے کہ ہم قرضہ لے لیں گے، کچھ کر لیں گے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، پر ہمیں رشتے سے انکار نہیں کریں گے۔ سارے خاندان کو بھی پتہ چل گیا اور اگلے دن ہمارے گھر میں اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ ہم صبح چائے بنا سکتے، تو 5 لاکھ روپیہ کہاں سے آتا؟ لیکن اسی شام کو میرے نام پر ایک پارسل آیا۔ میں نے ایسی چیز تو منگوائی نہیں تھی، میرے نام پہلے بھی کوئی پارسل نہیں آیا کرتے تھے، کسی کو اپنا پتہ بھی نہیں دیا تھا، پتہ نہیں پھر کیا آیا تھا۔ پارسل کو دیکھا تو وہ بہت بڑی چیز تھی۔ میرے بابا نے کہا تم نے آن لائن کوئی چیز تو نہیں منگوائی بیٹا؟ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں، لیکن پوسٹ والے نے کہا آپ نے صرف دستخط کرنے ہیں، آپ کا پارسل ہے، یعنی پیسے نہیں دینے۔ ماں باپ بہت پریشانی میں تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اوپر سے یہ پارسل جانے اس میں کیا تھا۔ جب وہ گھر لے آئے، اسے کھولا گیا تو اس میں ایک ڈبہ تھا، جیسے کہ تھیلا ہوتا ہے، جو بالکل نیا تھا۔ میرے ماں باپ نے کہا تم نے ہی کوئی چیز غلطی سے منگوا لی ہے لگتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے ایسی کوئی چیز نہیں منگوائی۔ امی بھی ادھر ہی آ گئی، بابا بھی۔ جب ہم نے اس ڈبے کو کھولا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے بابا تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے اور میری اماں نے اپنا دوپٹہ ہونٹوں میں بھینچ لیا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، کیونکہ اس ڈبے کے اندر کچھ اور نہیں بلکہ نوٹ تھے، اور اتنے سارے نوٹ کہ ہم نے اپنی زندگی میں اتنے پیسے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ پورا ڈبہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے چیک کیا، وہ پیسے بھی اصلی تھے۔ یہ دیکھ کر ہم لوگ حیران تھے، ایسا لگتا تھا کسی خواب میں ہیں۔ کوئی کبھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے، کبھی ہنستے، کبھی روتے، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بابا نے فوراً کہا کوئی غلطی سے ہمیں دے گیا ہے، ہمیں واپس کرنے چاہیے۔ میں نے کہا ایسے غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے باقاعدہ آپ کا نام لے کر آپ کو پارسل دیا ہے، تو پھر آپ کا نام کیسے پتا؟ میں نے ڈبے میں پیسوں کو ادھر کیا تو مجھے خط ملا۔ اس خط کو کھولا جلدی جلدی، کیونکہ اب اس میں لکھا ہو سکتا تھا کہ آخر یہ ڈبہ ہمارے گھر کیوں آیا تھا۔ جب خط کو پڑھا تو حیران رہ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خط میں لکھا تھا مجھے تمہارا نام تو یاد نہیں ہے، لیکن تمہارے گھر کا پتہ میں نے نکلوا لیا تھا پوسٹ آفس سے، اور تمہارے گھر تمہاری امانت بھیج رہا ہوں۔ تم سوچ رہی ہوگی اتنے پیسے ہمیں کس نے دیے؟ تو آج کل تو کسی کو کوئی 5 روپے بھی نہیں دیتا، کسی کو ایک روٹی کھلا کر بھی راضی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ مت سمجھنا کہ مجھے تم سے پیسوں کے بدلے کچھ چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پیسے تمہارے ہیں، یوں سمجھو یہ ان ماں باپ کے لیے جنہوں نے تم جیسی بیٹی کی پرورش کی۔ دراصل میں وہی بوڑھا اندھا ہوں جو تمہیں جوتے کی دکان میں ملا تھا، جس کو دھکے دے کر باہر نکال دیا گیا اور کوئی اس کو ایک روٹی کھلانے کے لیے بھی راضی نہیں تھا۔ لیکن تم نے میری مدد کی، مجھے ایک روٹی نہیں، مجھے 5 روٹیاں لے کر دی، میرے 2 وقت کا کھانا مجھے لے کر دیا۔ تم نے مجھے یہ بھی کہا کہ بابا آپ یہ کھانا لے لیں، دوسرے ٹائم بھی کھانا کھا لیجئے گا۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں دیکھا، شاید تم میری اس سے بھی زیادہ مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن تم نے میری مدد اپنے حساب سے کی۔ میں نے تمہارے بارے میں سب کچھ پتہ لگا لیا ہے، تم لوگ شریف اور اچھے لوگ ہو۔ دراصل میں کوئی اندھا بوڑھا نہیں، ایک بڑا بزنس مین ہوں۔ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن خرچ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی، میرے پاس اتنی دولت ہے کہ سمجھ نہیں آتا اس دولت کو کہاں لے جاؤں گا۔ گھر گاڑیاں ہیں، سارے شوق پورے کر لیے ہیں، لیکن دولت ختم نہیں ہوتی، اسی لیے دنیا کو آزمانے کے لیے نکلا تھا۔ میں نے ایک بات کہی تھی کہ جو مجھے ایک روٹی کھلائے گا
اس کو 1 کروڑ ملے گا۔ میں نے یہ دعویٰ جھوٹا نہیں کیا تھا۔ تم نے مجھے 5 روٹیاں کھلائی، اس لیے میں تمہیں 5 کروڑ بھیج رہا ہوں۔ میں نے سنا ہے تمہاری شادی ہے، تمہاری شادی میں پیسے کام آئیں گے۔ اگر تم مجھ سے ملنا چاہو تو میں اپنے گھر کا پتہ بھی لکھ دیا ہے۔ تم جیسے اچھے انسان سے دوبارہ مل کر بہت خوشی ہوگی۔ مجھے پتہ ہے کہ تم ابھی تک حیران ہوگی، لیکن ایک بات پھر بتاؤں، کوئی مذاق نہیں۔ یہ پیسے تم لوگوں کے ہیں، تمہاری اچھائی کا صلہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ ان کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا اور ہمیشہ ایسے ہی رہنا۔ ماں باپ کو بھی میرا سلام دینا جنہوں نے تمہیں ایسا بنایا ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران پریشان رہ گئی۔ اس کا مطلب کہ وہ کوئی اندھا بوڑھا نہیں تھا، ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، لوگوں کو چیک کرنے کی خاطر نکلا تھا۔ جب اس نے اپنا نام بتایا تو میرے بابا اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ بابا نے کہا یہ تو بڑا آدمی ہے، اس کا آفس اتنا بڑا ہے، سر اٹھا کر دیکھو تو گردن میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ عام انسان تو اس کے آفس میں جا بھی نہیں سکتا۔ اس لیے کسی کو 5 کروڑ دینا ایسے ہی ہے جیسے ہم غریب لوگ کسی کو 1000 دے دیں۔ میرے ماں باپ خوشی سے رونے لگے۔ یہ پیسے ہمارے ہی تھے اور یہ پورے 5 کروڑ تھے۔ میری ماں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، 5 لاکھ تو ہمارے لیے کوئی بات نہیں، ہم لڑکے والوں کو 5 لاکھ دے دیں گے۔ ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے گی، گھر کی چھت بھی ٹپک رہی ہے، وہ بھی بنوا لیں گے۔ فلاں بیٹی کے ہاں بیٹا ہوا تو ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا، اس کے لیے بھی کچھ چیزیں لے جائیں گے۔ میری ماں مستقبل کے خواب سجانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے بھی ساری زندگی تنگی ہی دیکھی تھی۔ میں نے کہا امی آپ جو بھی کہیں میں سب کچھ کروں گی، ہم گھر بھی بنائیں گے، گاڑی بھی لیں گے، کاروبار بھی شروع کریں گے، بہنوں کے لیے بھی سب کچھ کروں گی، جو ان کے پاس نہیں ہے ان کو دوں گی، لیکن میں اب اس خاندان میں شادی نہیں کروں گی۔ امی میں ایسے لوگوں میں بالکل شادی نہیں کروں گی جنہوں نے صرف ہمیں اپنی خواہشات پوری کرنے کی مشین سمجھ لیا۔ وہ بھی شادی سے پہلے ہم سے منہ مانگا جہیز مانگا، پھر ہم سے پیسے بھی مانگے گئے، اور ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ میں ایسے لوگوں سے بالکل بھی شادی نہیں کروں گی۔ میرے انکار کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے آ گئے ہیں۔ شادی سے انکار میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ میری زندگی کیا ہوگی جو ابھی سے مجھ سے صرف مطلب نکال رہے ہیں، بعد میں کیا کریں گے میرے ساتھ۔ آپ ان لوگوں سے معذرت کر لیں۔ میرے باپ نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹی تم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا۔ میں مجبور تھا لیکن اب میں مجبور نہیں ہوں۔ ہم نے ان لوگوں کو فون نہیں کیا بلکہ کہا گھر آ جائیے، آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ لوگ بھی خوشی سے آ گئے، سمجھے کہ ہم نے پیسوں کا انتظام کر لیا ہے۔ سب بیٹھے ان کے آگے چائے کے ساتھ۔ جب ہم نے دیگر لوازمات بھی رکھی تو بہت خوش ہوئے۔ آج تو اپنی میز ہی سجا دیے۔ میرے بابا نے کہا آپ کی ساری شرطیں ہم لوگوں نے ماننے کی کوشش کی، لیکن اب ہمارے میں اتنی ہمت نہیں ہے، اس لیے ہم اس رشتے سے انکار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کیا بات ہے، کچھ تو بتائیں۔ اگر آپ نے پیسوں کا انتظام نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، آپ شادی کے 1 سال کے اندر کر لیجئے گا۔ میرے بابا نے کہا یہ بات نہیں، ہماری بیٹی نے انکار کر دیا ہے۔ وہ لوگ پہلے تو حیران ہوئے، پھر تھوڑی لسٹ بدلنے لگے، اس کے بعد بدتمیزی پر اتر آئے، کہنے لگے آپ کی بیٹی کون ہوتی ہے انکار کرنے والی؟ لگتا ہے اسے کوئی اور مل گیا ہے۔ میرے بابا نے ان کے ساتھ کوئی بحث نہیں کی، بس اتنا کہا کہ جیسے لوگ اس طرح کی باتیں سوچ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ وہ لوگ وہاں سے جاتے ہوئے اپنا اصل رنگ دکھا گئے۔ انہوں نے ہمیں بہت باتیں سنائی لیکن ہمیں سب کچھ برداشت کر لیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، کسی پچھتاوے یا دکھ کے نہیں تھے، بلکہ میرے سر سے ایک مصیبت ختم ہو گئی تھی۔ اللہ نے مجھے گرنے سے پہلے ہی تھام لیا تھا، میرے سامنے سے ٹھوکر لگنے والی چیز کو ہٹا لیا۔ میں اس شخص سے بھی ملنے گئی، وہ واقعی امیر انسان تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، اسے سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا بیٹا تم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا میں تمہیں اپنی بہو بنا لیتا۔ آج سے تم میری بیٹی ہو۔ میں نے اپنے پیسوں میں سے اپنے پیسے کچھ بہنوں کے لیے دیے، ان کے جو بھی مسئلے تھے، کسی کا گھر نہیں تھا، کسی کے پاس گاڑی نہیں تھی تو کسی نے اپنا آپریشن کروانا تھا، اور کسی کے شوہر کے کاروبار کا مسئلہ تھا۔ میں نے ان سب مسئلے حل کروائے اور اپنا گھر بھی بنوایا۔ میرے ماں باپ کے دماغ سے ساری ٹینشن اتر گئی۔ ہم لوگ اللہ کا گھر دیکھنے بھی گئے۔ جن رشتوں کی بنیاد لالچ پر رکھی جائے وہ رشتے دیر پا نہیں ہوتے۔ میری شادی بھی اللہ کے کرم سے اچھی جگہ ہو گئی۔ آج میں خوش ہوں اپنی زندگی سے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، جو دوسروں کی مدد کرتا ہے خدا اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے جب میرے پاس پیسے آ گئے تھے تو کیا مجھے رشتے سے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اپنی قیمتی رائے
کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔